حدیث شریف سماعت فرما لیں، پھر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرشتہ جو مال خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ جس نے اپنا مال روک رکھا ہے تو اس کے مال کو ضائع فرما، ضائع کر دے، برباد کر دے۔ یہ تو فرشتوں کی طرف سے روزانہ دعا ہوتی ہے، روزانہ صبح وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور وہ روزانہ دعا کرتے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے بھی۔ جس طرح کفار مکہ نے یہ کہا نا کہ جنہیں رب نہیں کھلاتا تو ہم کیوں کھلائیں۔ ابھی زمانہ قریب میں 2017 میں ایک شخص فوت ہوا ہے جس کا نام تھا عدنان خشوگی۔ یہ ایک صحافی جو ترکی میں قتل ہوا تھا، جمال خشوگی، اس کا چچا تھا یہ عدنان خشوگی۔ اللہ نے اسے بڑی دولت سے نوازا تھا، بڑی دولت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ کینیا میں اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اس کی بچی نے اس سے آئس کریم مانگی، اس نے اسی وقت اپنا جہاز بھیجا پیرس سے اس نے آئس کریم لی، جنیوا سے اس نے چاکلیٹ لی، اسی دن واپس کینیا میں پہنچا۔ $1 ملین کا خرچ آیا بچی کو آئس کریم کھلانے میں، $1 ملین۔ اپنی 50ویں سالگرہ اس نے اسپین کے ساحل پہ کی، دنیا کی مشہور و معروف 400 شخصیات کو دعوت دی، 5 دن تک وہاں موج مستی کرواتا رہا، سارا خرچہ کئی $1 ملین اس نے وہاں پہ خرچ کر ڈالے۔ لیکن جب اسے کہا جاتا تھا کہ غریبوں فقیروں کو کچھ صدقہ خیرات دیا کرو، اس کا جواب ہوتا تھا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی کفالت مجھے سونپ کر نہیں گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی کفالت مجھے سونپ کر نہیں گئے، اسے رب نے دیا کتنا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں اس کے پاس $40 ارب تھے، $40 ارب سے زائد مالیت تھی اس کے پاس۔ سڈنی، نیو یارک اور دنیا کے ان بڑے بڑے شہروں میں، دنیا کے بڑے 12 شہروں میں اس کے بڑے بڑے لگژری محلات تھے۔ اس کے پاس جو یارڈ تھی نا، اس کے اوپر 4 ہیلی کاپٹر بیک وقت بیٹھتے تھے اور 610 ملازم وہاں پہ کام کرتے تھے، ہر وقت 610 افراد کام میں مصروف ہیں۔ امریکی صدر کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پہ 60,000 پاؤنڈ کا ایک طلائی ہار اس کو نظر کر دیا، ویسے ہی ایک مسکراہٹ پہ۔ لیکن غریبوں کو $1 دینے کو تیار نہیں۔ کہتا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی کفالت مجھے سونپ کر نہیں گئے۔ کہنا یہ ہے۔ رب کی قدرت دیکھیں پھر، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جب رب نے اس کی رسی کھینچی نا تو اس کے کئی ہزار کئی ارب ڈالر کے ہیرے سمندر کے اندر تباہ، خسارے پہ خسارہ شروع، اپنی پراپرٹی بیچنی شروع، بیماری میں مبتلا، یہ بیچا وہ بیچا، یہ بیچا وہ بیچا، کرتے کرتے یہ شخص اس حال میں پہنچا کہ برطانیہ میں اس کے پاس واپس گھر آنے کے لیے کرایہ نہیں تھا۔ ایک عرصے تک روپوش رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ ایک عرصے کے بعد اسے برطانیہ میں سعودی عرب کا، یہ اصل میں تھا ترکی، اس کا خاندان ترکی تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اس کا باپ شاہ عبدالعزیز کا طبیب تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو یہ حضرات وہاں پہنچے۔ تو یہ 1935 میں مکہ میں پیدا ہوا تھا، عدنان خشوگی 1935 میں مکہ میں پیدا ہوا تھا۔ اور برطانیہ میں جب دولت ساری گئی نا، ختم ہو گئی، برطانیہ میں اس شخص کے پاس واپس آنے کا کرایہ نہیں تھا۔ سعودی عرب کا ایک تاجر اسے ملا جو جانتا تھا، تو اس نے سائل کی طرح اس کے سامنے عرض کی کہ میرے پاس گھر جانے کا کرایہ نہیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے اپنے خرچے سے، اپنے پیسوں سے اس کو ایک جہاز کا اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کر دیا، عام لوگوں کا جو ٹکٹ ہوتا ہے وہ لے کر دیا۔ اور اس عدنان خشوگی سے اس نے کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کا، غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ ٹکٹ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ ٹکٹ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ 2017 میں یہ شخص مرا ہے، 2 بیویاں اور 11 کنیزیں، 11 لونڈیاں۔ آج کے دور میں کہاں سے لونڈی آئی؟ کنیز کہاں سے آئی؟ وہ تو لونڈیوں غلاموں کا تو دور ہی ختم ہو گیا۔ یہ عیاش پسند طبقہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رب توفیق دے اس کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں،
ہمارے رزق میں جو ہم کسی کو اٹھا کر دیتے ہیں وہ دراصل ہمارا ہوتا ہی نہیں، وہ ہوتا ہی اسی کا ہے جو اللہ نے ہمارے حصے میں ہمارے رزق میں ڈالا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہے رب کی قدرت، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخری بات عرض کروں، ایک رب کی قدرت ہے، ایک رب کا قانون ہے۔ رب کا قانون یہ ہے کہ وہ دنیا اسباب کے ذریعے چلاتا ہے، وسیلے کے ذریعے چلاتا ہے۔ تو رب کائنات نے ہم سب کو ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی وسیلہ نہیں بنے گا نا، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آنی، وہ کسی اور کو بنا دے گا۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا۔ عدنان خشوگی نے غریبوں مسکینوں کی مدد نہیں کی تو کیا غریب مسکین اس کے پیسے کے بغیر مر گئے؟ مرے نہیں، وہ زندہ تھے، یہ خود کنگال ہو گیا۔ نقصان اس نے اپنا کیا ہے، نقصان بندہ اپنا کرتا ہے۔ جو رب توفیق دے خرچ کریں، تھوڑا زیادہ جتنی بھی ہے اللہ کے راستے میں دیتے رہیں، تاکہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ جس میں سے آپ اللہ کے راستے میں سے خرچ کرتے نا، وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت رب خود فرماتا ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں آتا بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان گرامی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دیتا ہے، اس میں غریبوں مسکینوں کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ اگر غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال چھین کر کسی ایسے کو دیتا ہے جو اس کی مخلوق میں بانٹتا ہے۔ کیا پتہ اللہ نے دیا اس لیے آزمانے کے لیے کہ مخلوق میں بانٹو۔ تو کفار مکہ یہ کہتے تھے جنہیں رب نہیں کھلاتا انہیں ہم کیوں کھلائیں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔